جدہ جگہ پروانہ ہے او کوئی پانی گر جاندا پر سونا جدر منہ کریدا کعبہ ادھر نو پھر جاندا سبحان اللہ سونا جدر منہ کریدا کعبہ ادھر نو پھر جاندا او کوئی بوٹا پودینے دا او لوگو جان تو پیارا لگدا سلطان مدینے دا جان تو پیارا لگدا سلطان جدہ جدہ ایمان ہے اوہی بولے جان تو کوئی بوٹا پودینے دا جان تو پیارا لگدا سلطان دینے دا جان تو پیارا لگدا سلطان نے دا کوئی صبح دا سویر آئے پر ساری دنیا تو سونا میرے مدنی دا چہرہ آئے ادھر بنا کوئی تولے میں ادھی کی تعریف کراں جد منہ وچوں رب بولے میں ادھی کی تعریف کراں جد منہ وچوں رب بولے ماشاءاللہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو کوئی چاند میں تلاش کرے کوئی ستاروں میں تلاش کرے تو کوئی پہاڑوں میں تلاش کرے کسی نے کہا نانا آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے میں اس وقت تک میری عادت ہے اگلا شعر میں نہیں پڑھتا جب تک پہلا شعر جو ہے نا وہ سارے مل کے نہ پڑھ لیں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے سدرا کے ملک بولے تجھ سان ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تجھ سان ہنسی دیکھا
لاکھوں میں ہزاروں میں اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ، محبوب کو جب دیکھا روتے ہوئے غاروں، اللہ نے بخشش کا، اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ، محبوب کو جب دیکھا روتے ہوئے غاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کی، سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، سبحان اللہ، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ رب کا دلارا مکی مدنی، بولیے رب کا دلارا مکی مدنی، آقا ہمارا دنی، رب کا دلارا مکی مدنی، آقا ہمارا دنی، آقا ہمارا۔ حمد و صلاح کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین حضرات، میرے خیال میں کوئی 10 منٹ بیان کروں لیلۃ القدر کی رات پہ، پھر اس کے بعد میں نے ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے جس میں میں نے یا قرآن پڑھنا ہے یا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ، اس کو سمجھ آئے گی جو سارا بیان سن کے جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں یہ نہ کہنا جی صرف نعت ہی پڑھتے گئے، نعت پڑھنا میرا ذوق ہے اور قرآن و حدیث پڑھنا میرا عقیدہ ہے۔ بات کی سمجھ آئیے نا؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کی امت نے جنت میں جانا ہے۔ کس نے جنت میں جانا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کی امت نے جنت میں جانا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، وہ رات کو قیام کرتا تھا، دن کو جہاد کرتا تھا، اور اس نے اسی طرح 80 سال 1000 مہینے اس نے اسی طرح عبادت کی، رات کو قیام کرنا، عبادت کرنا اور دن میں جہاد کرنا۔ نبی علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا۔ اب نبی علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میری امت کی تو 80-100 سال عمر ہی ہونی ہے، ماہ سے 100 تک کوئی جائے گا، 125 تک جائے گا، 150 تک جائے گا، اس کے تو 80 سال عبادت میں گزرے ہیں، اور جنت میں تو پھر اس کے پہلے جانے کا حق بنتا ہے کیونکہ عبادت اس نے زیادہ کی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، محبوب نانا اس نے 1000 مہینے عبادت کی، لیکن محبوب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، محبوب آپ کی امت کو
لیلۃ القدر دے رہا ہوں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، محبوب کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یا اللہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ کیونکہ جنت میں حضور کی امت نے پہلے جانا ہے، سونیا وہ 1000 مہینے عبادت کرے، لیکن جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے وہ ایک مرتبہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرے، میں اسے 1000 مہینے سے بھی بڑھ کے ثواب عطا فرماؤں گا۔ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، ارے اونچی آواز سے کہنے، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بولیے دونوں عالم کا دولا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے۔ بولیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ، بولیے بولیے سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ قال رسول اللہ، حضرت انس بن مالک فرماتے، امام بخاری کے حدیث، یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے تیرا ذکر کریں، تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر کریں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی بھی خطیب جب حدیث پڑھے نا عربی کی، تو آپ اس وجہ سے بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیا کریں کہ وہ مصطفیٰ کا فرمان پڑھ رہا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر کی رات کو عبادت میں گزاری، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر سارے مل کے کہہ دو، میرے نبی دیے زبان ساڈے واسطے قرآن، جدا جدا ایمان ہے وہی بولے، او میرے نبی دیے۔ بڑا پیارا ماحول، اونچی آواز سے، او میرے نبی دیے زبان، او میرے نبی دیے ساڈے واسطے قرآن، او بولیے کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، او کسی اور دا، او جبرائیل تو جاؤ تے میرے سونے نو لیا، او
میرے مدنی نو لے آئے عرش سجدائی نے، او میرے مدنی نو لے آئے عرش سجدائی نے، او کسی اور دا جو میں بیان کر رہا تھا کہ جو قیام کرے گا اس رات میں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میرے حضور نے فرمایا اللہ گزشتہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہ رات آتی ہے نا تو جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں، فینصب لواء الحمد بین السماء والارض، حمد کا جھنڈا زمین و آسمان کے درمیان میں لگا دیا جاتا ہے۔ حمد کا جھنڈا زمین و آسمان کے درمیان میں لگا دیا جاتا ہے۔ وَلِوَاءُ الرَّحْمَةِ فَوْقَ الْكَعْبَةِ، اور رحمت کا جھنڈا کعبہ کے چھت پہ لگا دیا جاتا ہے۔ وَلِوَاءُ الْكَرَامَةِ فوق بیت المقدس، کرامت کا جھنڈا بیت المقدس پہ لگا دیا جاتا ہے۔ وَلِوَاءُ الْمَغْفِرَةِ عَلَى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ وہ جھنڈا لے کر آتے ہیں اور انہیں میرے مغفرت کا جھنڈا میرے حضور کے روضہ انور مبارک پہ لگا دیتے ہیں۔ امام رازی نے لکھا ہے یہ مغفرت کا جھنڈا نبی کے روضے پہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اگرچہ لیلۃ القدر کی رات کیوں نہ ہو، مغفرت اسی کی ہونی ہے جس کے دل میں مدینے والے کا پیار ہونا ہے۔ اچھی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کے دل میں حضور کا پیار ہونا ہے۔ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں تم غور کیوں نہیں کرتے۔ یہ کافروں نے قرآن مجید برہان رشید سے چیزوں کو اخذ کر کے نا تو وہ آگے آگے جاتے ہیں، لیکن افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے کہ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، 1000 لوگ اکٹھے کرو تو مجھے لگتا ہے ایک کو بھی قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن اللہ فرماتا ہے تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العالمین نے تورات، انجیل، زبور سب کے علوم جمع کیے قرآن مجید برہان رشید میں۔ اللہ نے تورات، انجیل، زبور سب کے علوم قرآن میں جمع فرما دیے۔ کائنات کے سارے علوم اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں جمع فرمائے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہے کہ رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جملہ ذرا سننا، فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے نا کہ رب سے کلام کروں تو نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل چاہے کہ رب مجھ سے کلام کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔